کہ نکاح قائم رہنا چاہیے کہ نہیں رہنا چاہیے، فیصلہ اللہ تعالیٰ نے دو مسلمان مردوں پہ چھوڑا۔ اگر مسلمان مردوں پہ ایک نکاح کو بچانے کے لیے فیصلہ چھوڑا جا سکتا ہے تو کیا اتنے کبار صحابہ کرام اور مسلمانوں کے خون بچانے کے لیے ہم فیصلہ دو مسلمان مردوں پر نہیں چھوڑ سکتے؟ دوسری بات کہ انہوں نے امیر المومنین کیوں نہیں لکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح کر رہے تھے مکہ والوں کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر۔ سہیل بن عمر کہنے لگا یہ جو لکھا ہے کہ یہ معاہدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مکے والوں کے درمیان ہو رہا ہے، ہم نے اگر آپ کو رسول مان لیا تو جھگڑا کس چیز کا ہے؟ یہ رسول اللہ کا لفظ کاٹا جائے ہم سائن نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کو کاٹ دیتے ہیں۔ علی اس کو کاٹ دو۔ حضرت علی لکھ رہے تھے، فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور میں کاٹ دوں؟ میری تو ہمت نہیں ہو رہی۔ فرمایا پھر مجھے بتاؤ وہ لفظ کہاں لکھا ہے؟ آپ امی رسول ہیں۔ فرمایا نحن امۃ امیہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں، دنیا والوں سے نہیں پڑھے، رب ذوالجلال ہمارا استاد ہے۔ ہم لا نکتب ولا نحسب، نہ ہم لکھنا جانتے ہیں نہ حساب کرنا جانتے ہیں، مجھے بتا دو وہ رسول اللہ کا لفظ کہاں لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے بتا دیا، آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس لفظ کو کاٹ دیا، صلح طے پا گئی، دونوں طرف سے سائن ہو گئے۔ اگر اس وقت صلح کی وجہ سے، نفرت کو ختم کرنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لفظ رسالت ختم کر سکتے ہیں تو پھر حضرت علی صلح کی وجہ سے نرم گوشہ پیدا کرنے کے لیے مسلمانوں کے لیے، وہ کافروں کے لیے نرم گوشہ پیدا کر رہے ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے پیدا کر رہے ہیں، تو یہ امیر المومنین کا لفظ نہ لکھے تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ چپ۔ پھر کہنے لگے تیسرا اعتراض تمہارا کہ جنگ جمل اور صفین میں تو خیر فیصلہ ہی نہیں ہوا تھا، فیصلہ کن جنگ وہ تھی نہیں، بیچ میں انہوں نے قرآن اٹھا لیے، فیصلہ ہوا کہ جنگ بند کر دی جائے اور یہ دو لوگ فیصلہ کریں گے۔ جمل میں فیصلہ کن جنگ ہوئی تھی، تو کہنے لگے پھر بتاؤ اس میں مقابلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تھیں، حالانکہ طلحہ زبیر عائشہ رضی اللہ عنہم یہ لڑنے کے لیے قطعاً نہیں آئے تھے، یہ صلح کروانے کے لیے ہی آئے تھے۔ ان ظالموں نے لڑائی شروع کروائی تھی، مقابلے میں عائشہ صدیقہ تھی، فرمانے لگے اٹھو تم میں سے کون ہے جو اس کو اپنی لونڈی بنانا چاہتا ہے، کون ہے تم میں جو اپنی ماں کو لونڈی بنانا چاہتا ہے، اور اگر تم کہو وہ ہماری ماں نہیں تو تم قرآن کے منکر ہوتے ہو۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ تینوں اعتراض ختم ہوئے، بتا دو کوئی اعتراض اشکال رہ گیا؟ کہنے لگے کوئی اعتراض نہیں رہا۔ اکثریت ان کی واپس آ گئی، 4000 بلوائی خارجی مارکی یہ واپس نہیں آئے۔ جب اعتراض چاروں ختم ہو گئے، جب تمہارے پاس کوئی جواب نہیں بن پایا، اگر تو دل کے سچے ہوتے، سادہ لوگ ہوتے، صرف شبہے کی وجہ سے گئے ہوتے تو وہ بھی آ گئے ہوتے، جو سادہ لوگ ان کے شبہات کی وجہ سے ان کے ساتھ تھے وہ تو آ گئے، اور جو اصلی سازشی تھے، جو مسلمانوں کو ایک نہیں دیکھنا چاہتے تھے، جو قرآن حکیم کو استعمال کر رہے تھے، وہ پیچھے رہ گئے۔ 4000 ان کی تعداد تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو خطبہ دیا مسجد میں کوفہ میں اور کہا کہ ٹھیک ہے اب تم نے اپنا امیر بھی بنا لیا اور تم نے علیحدگی کا اعلان بھی کر دیا، اس کے باوجود ہم نہ تم پر کفر کا فتویٰ لگائیں گے اور نہ تمہیں ہم کاٹیں گے، یہاں تک کہ کوئی ابتدا شرارت تمہاری طرف سے ہوئی تو پھر ہم یہ کام کریں گے۔ غور کرو اچھی طرح، آج ہمارے معاشرے میں بھی بڑی پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے۔
یہ فوجی ہمیں مارے تو ہم خاموش کھڑے رہیں؟ میرے عزیز بھائیوں، غور کرو یہ فتنہ کہاں سے شروع ہوا؟ ہندوستان کی حکومت نے باقاعدہ داڑیاں رکھوا کر پاک فوج نے ایسے لوگ پکڑے جن کے خطرے نہیں ہیں، پوری داڑیاں، لوگوں کو لال مسجد کی سیڑھیاں دکھا دکھا کے ان کو مسلمانوں سے لڑنے پر اکساتے ہیں۔ وہ مسلمانوں سے لڑنے پر اکساتے ہیں، وہ ان سے لڑتے ہیں، وہ مقابلے میں لڑتے ہیں، بن گیا فتنہ۔ اب دونوں مقابلہ کرتے رہو گے تو کون کٹے گا اور فائدہ کس کا ہوگا؟ آپ اگر اپنے دفاع کے لیے کاٹو گے تو بھی کٹو گے، اور اگر صبر کر لو گے تو انشاءاللہ رب ذوالجلال جنت عنایت فرمائے گا۔ ہے بڑا مشکل کام، مشکل بہت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب فتنہ ہوگا لکڑی کی تلوار بنا لینا۔ فرمایا کن کا خیر ابن آدم، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی لڑائی ہوئی تھی، ایک نے کہا تھا میں کاٹوں گا، دوسرے نے کہا میں دفاع نہیں کروں گا۔ فرمایا جس نے کہا تھا دفاع نہیں کروں گا وہ والے بن جانا۔ آدھی سے زیادہ دنیا کا خلیفۃ المسلمین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ان کے گھر گھس کے شہید کر دیا جاتا ہے، اور قسم ڈال کے لوگوں سے کہتے ہیں میری وجہ سے دفاع نہ کرنا۔ ان کو یہ آیتیں حدیثیں نہیں آتی تھی؟ سازشی سرحد پار سے آتے ہیں اور سادہ لوگ یہاں سے شامل ہوتے ہیں، اور یہ مشین چل رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ۔ اپنے اپنے بچوں کو سنبھالو، ان کی سوسائٹی دیکھو کیسی ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے، اور کبھی دھوکہ نہ کھانا کہ داڑھی بہت لمبی ہے اور نمازی بہت ہے اور قرآن بہت زیادہ پڑھتا ہے۔ دیکھو اس کا منہج کیا ہے، اس کا منہج مسلمانوں کو کاٹنے کا ہے کہ کافروں کو کاٹنے کا ہے۔ اور پھر امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ دیکھنے کے باوجود ابتدا نہیں کی، ان کو کافر قرار نہیں دیا، حتیٰ کہ ان سے لڑائی ہوئی، لڑائی کے بعد جو ان کے قتل ہوئے اس کے بھی جنازے پڑے گئے۔ ہو سکتا ہے سادہ ہو، شبہ کی وجہ سے چلا گیا ہو، سازشی ہوگا تو اللہ پہچانے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا، ان کو سمجھانے کی کوشش کی، دوران خطبہ کونے سے بول رہے ہیں، کچھ نہیں سن رہے، آنکھوں میں کانوں میں باقاعدہ انگلیاں لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا، علی تم کہتے ہو حکم بندوں کا، ہم کوئی بات سننے کو تیار نہیں، ہمیں اس آیت کا جواب دو۔ یہ نشانیاں ہیں ان ظالموں کی۔ علماء کے پاس نہیں بیٹھنا، مفتیان کرام سے رجوع نہیں کرنا، قرآن کی آیت کا سہارا لے کر لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، اور قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ سب لوگ قرآن پڑھ کے ہدایت نہیں پاتے، کچھ لوگ قرآن پڑھ کے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ فسق کا رویہ رکھتے ہیں، جو اسلام اور طاعت سے نکلنے کا رویہ رکھتے ہیں، وہ قرآن پڑھ کے الٹا گمراہ ہو جاتے ہیں۔ سامنے کھڑے ہو کے جواب دے رہے، خطبہ نہیں سن رہے، کانوں میں انگلیاں لے رہے ہیں۔ فرمایا ہم تمہیں اس مسجد میں آنے سے منع بھی نہیں کریں گے، اور اگر غنیمتیں آتی ہیں تو باقی لوگوں کو ملی تو ہم تمہیں بھی دیں گے، الا یہ کہ تمہاری طرف سے کوئی ایسا کام ہو جائے تو پھر اور الگ بات ہے۔ یہ لوگ وہاں سے نکلے تو نہروان جگہ پر پہنچے، ہرورہ سے نکلے، کوفہ سے نکلے، نہروان جگہ پر پہنچے، وہاں جا کر ناکے لگا لیے، اگر کوئی مسلمان آتا اس کو کاٹ دیتے۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی نشانی یہ ہوگی کہ مسلمانوں کو کاٹیں گے اور وَيَدْعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ، اور مشرکین کو معاف کریں گے، یہ ان کی نشانی ہوگی، اور یہی کچھ ہو رہا ہے۔
کلمہ پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے ان کو کاٹیں گے، اور جب یہ آپس میں کٹیں گے تو کافر سارے بچ جائیں گے، وہ ہنسیں گے، یہ تو ان کا کام ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو، مسلمان آپس میں لڑیں اور ہم سائڈ پہ بچ جائیں، اور ایسا ہی ہو رہا ہے۔ عبداللہ بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ خباب بن ارث رضی اللہ عنہ کے بیٹے، وہ کہیں ادھر آ گئے، ایک خارجی ان میں تھا، کہتا ہے میں ان میں تھا لیکن ڈرتا تھا کہ ان کی بات نہ مانی تو مجھے کاٹ دیں گے، میرا دل مانتا تھا کہ یہ غلط ہیں، موقع کی تلاش میں تھا، کہتا میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن خباب بن ارث رضی اللہ تعالیٰ خباب بن ارث رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ کو لے گئے پکڑ کے، کہتے ہیں کوئی اپنے ابا کی حدیث ہی سنا دو۔ انہوں نے فتنے کے بارے میں حدیث سنائی کہ فتنہ ہوگا، اس میں کھڑا ہونے والے سے بیٹھنے والا بہتر ہوگا، بیٹھنے والے سے لیٹا ہوا زیادہ بہتر ہوگا، اس میں شرکت کرنے والا اچھا نہیں ہوگا۔ لے گئے ان کو، جا کے نہر کے قریب راستے میں ایک باغ تھا، اس باغ سے کوئی فروٹ نیچے گرا ہوا تھا، ان میں سے ایک نے پکڑ کے منہ میں ڈال لیا، کہنے لگا یہ کافر کا باغ ہے لیکن اس کا ہمارے ساتھ معاہدہ ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ معاہدین کی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتے، تو نے یہ باغ کا پھل کیوں پکڑا ہے؟ اور آگے گئے تو ایک خنزیر مرا ہوا پڑا تھا، ایک خارجی نے اس کو تلوار مار دی، دوسرا کہتا ہے معاہد جس سے ہمارا معاہدہ اس کا خنزیر تھا، تو نے اس کو تلوار کیوں ماری؟ حضرت ابن خباب کہتے ہیں کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ خنزیر اور یہ باغ کے پھل کی حرمت سے زیادہ حرمت میرے خون کی ہے جو تم مجھے کاٹنا چاہ رہے ہو۔ لیکن انہوں نے بات نہیں سنی، لے گئے نہر کے کنارے، پکڑ کے لٹا کر کے چھری کے ساتھ ذبح کیا۔ راوی کہتا ہے ان کا خون دور تک میں دیکھ رہا تھا، پانی کے ساتھ مل نہیں رہا تھا، الگ الگ جا رہا تھا۔ پھر کوئی کافر آ گیا، کون ہو؟ بولے مشرک ہوں۔ اچھا آ جا، بٹھایا اس کو، اپنے مولوی صاحب کے پاس لے گئے، تھے سارے جاہل، اس نے بیٹھ کر اس کو واعظ کی، قرآن سنایا، پھر پوچھا حضرت کہاں جانا ہے؟ جی فلاں علاقے میں، بندہ دیا، سواری دی، اس کو وہاں پہنچا کر کے آئے۔ بولے یہ کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ۔ اگر کوئی مشرک آ جائے اس کو پکڑو، اس کو قرآن سناؤ، اس کو امان دو، اور اس کے بعد اس کو اس کی امن والی جگہ پر پہنچا کر آؤ۔ ہم تو قرآن پر عمل کر رہے ہیں۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھیوں پر تم ظالموں تم نے فتویٰ لگا دیا کفر کا، تو پھر کفر، جو آدمی کفر کرتا ہے اس کے ساتھ تو قرآن کہتا ہے کہ اس کو پکڑو، بٹھاؤ اور اس کو جگہ پر پہنچا کر آؤ۔ خود ہی تو آیت پڑھ رہے ہو۔ جب تم نے کافر قرار دیا تو پھر کافروں والا ریلیف دو نا ان کو، اور اگر وہ ریلیف نہیں دیتے تو پھر کافر کیسے ہوئے؟ مسلمانوں کو کاٹتے تھے اور کافروں کو معاف کرتے تھے۔ جب انہوں نے یہ کام کیا، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے ساتھیوں کو جمع کیا، کہا کہ اب یہ حد سے گزر گئے ہیں، اب ان کا علاج کرنا پڑے گا۔ پھر فوج لے کر آئے، ان پر حملہ کیا، ان کو کاٹا، بہت تھوڑے رہ گئے، لیکن قربان جاؤں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو بھاگ جائے اس کا پیچھا نہ کرنا، جو زخمی ہو جائے اس کا گلا نہ کاٹنا۔ اگر تمہاری چھنی ہوئی کوئی چیز ان کے پاس مل جائے تو لے لینا، ان کے مال کو غنیمت نہ بنانا، ان کو غلام اور لونڈیاں نہ بنانا۔ یہ کلمہ گو کے ساتھ قتال کی سنتیں ہیں۔ جنگ جمل اور صفین میں بھی ایسے ہوا تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا، کوئی کسی کی غنیمت نہیں بنائے گا، دونوں کے جنازے پڑے جائیں گے، دونوں کے قیدیوں کے ساتھ مسلمانوں والا سلوک کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کام نہیں ہوا تھا آپس کی لڑائی کا۔
نہ جانے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا مقصود تھا